تجسس میں نہیں لگے ہیں. بغیر تجسس اگر اس آدمی کا عمل اتنا بواح اور ظاہر ہو گیا کہ وہ منکرات کر رہا ہے تو یہ دوسرا. اور تیسری چیز کہ آپ نے اسے رکوانا ہے تو کس طریقے سے رکوائیں گے؟ کس طریقے سے؟ تو یدفع بالایسر، کم از کم آسان ترین ممکنہ طریقے سے. آسان ترین ممکنہ طریقے سے. یعنی اگر ایک آدمی آپ کے حکیمانہ بات سے منع ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بھائی ایسا یہ کام جو ہے یہ شریعت کی پامالی سے اللہ کے غضب کا ذریعہ بنتا ہے. میں بھی زیادہ کوتاہ کار ہوں، آپ سے زیادہ گناہ گار، لیکن یہ جو آپ کے متعلق میں نے بات مجھے معلوم ہوئی ہے، سنی نہیں معلوم ہوئی ہے اور یقین ہے میرا، تو آپ یعنی حکمت عملی سے یدفع بالایسر، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں. بادشاہ مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں اور اسے ڈنڈا ماریں تو اسے آپ ضدی بنائیں گے، وہ اس کی ایگو کا مسئلہ بن جائے گا، وہ کافر بن جائے گا اس سے. تو یدفع بالایسر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسان ممکنہ طریقے سے اسے منانے کی کوشش کریں اور رکوانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے 7 سٹیجز یا 7 سٹیپس امام غزالی نے نقل کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آدمی یا جو کمیونٹی یہ ناروا اور ناجائز کر رہا ہے، وہ ناجائز کر رہا ہے، ایک کو وہ کہتے ہیں تعریف بالمنکر. التعریف بالمنکر یعنی اس ناجائز کام کا شناخت کروانا اسے. شاید وہ یہ کام کر رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ ہے نہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو آپ پہلی محنت یہ کریں گے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام ناجائز ہے. تو شاید اگر وہ سمجھ جائے کہ یہ کام ناجائز ہے خود بخود رک جائے گا. ابھی تک وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. ایک یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کہ اگر اسے پتہ ہے کہ یہ کام ناجائز ہے تو رائٹ اوے آپ ڈنڈا نہ اٹھائیں. النہی بالوعظ والنصح، حکیمانہ انداز سے اور حکیمانہ اسلوب سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ وہ اس سے رک جائیں. اور حکیمانہ اسلوب اگر آپ ڈائریکٹلی کسی سے بات کریں لوگوں کے سامنے کہ آپ کے متعلق مجھے معلوم ہو سکتا ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام ناجائز ہے اپنا. اب آپ کا انداز تو ٹھیک ہے حکیمانہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو آپ اس کے پردہ دری کر رہے ہیں یہ حکمت توڑی ہے، ہم نے تو اسے ذلیل کر دیا. نہیں تو یا تو یہ ہے کہ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جمعہ کے دن یا درس کے دوران آپ اس موضوع کو لے لیں اور جنرلی اسے ڈسکس کر دیں، کسی کو ٹارگٹ بنائے بغیر، کسی کو ہدف بنائے بغیر آپ جنرلی اسے ڈسکس کر دیں تو وہ آدمی آٹومیٹکلی اس چیز کو پک کر دے گا کہ یہ کردار تو میرا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور یا اگر آپ اسے انڈیویجلی سمجھانا چاہیں تو آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی آئے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، تو چائے کے لیے اسے بٹھائیں اور چائے کی پیالی اور پھر اس موضوع پر اس سے بات شروع کر دیں. صحیح، یہ دوسرا سٹیپ ہے. یہ دوسرا. اور تیسرا التعنیف، اگر وہ آپ نے اسے سمجھایا بھی وہ پھر بھی نہیں منع ہوا تو التعنیف، ذرا اس کے ساتھ سختی سے بات کریں، سختی سے بات کہ بھائی آپ انسان ہیں کہ کیا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ نہیں دی، آپ بات کو سمجھتے نہیں، میں نے آپ کو سمجھایا بھی، آپ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے. اسے کہتے ہیں تعنیف. یہ تیسرا سٹیپ ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے. اگر اس سے بھی وہ نہیں رکتا تو چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ کام حرام والا کام وہ ہے ایسا جس کے لیے کچھ آلات ہیں، فار ایگزامپل اپنے سوشل ہال کا ذکر تو نہیں کروں گا، کوئی دوسرا سے سوشل ہال ہے جو مسجد سے علیحدہ ہے، وہاں پہ میوزک والے تمام آلات پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آدمی وہاں آ کر وہ تبلا بجاتا ہے اور باجا بجاتا ہے اور فلاں فلاں. آپ ایسا کریں کہ اس باجے کو اٹھا کر کہیں گاربیج میں پھینک دیں، اس چیز کو ختم کر دیں. اسے کہتے ہیں تغییر بالید. کیا کہتے ہیں؟ تغییر بالید، کہ آپ اس اسباب کو ختم کر دیں، وہ جو سبب ہے اس چیز کا اس سبب کو ختم کر دیں. یہ چوتھا سٹیپ. اور پانچواں سٹیپ التحدید بالضرب. آپ نے ایک تو گاربیج میں پھینک دیا، اس نے دوسرے دن کوئی دوسرا لے آیا، آپ نے دوسرا بھی گاربیج میں پھینک دیا، اس نے وہ تیسرا لے آیا، تو تحدید بالضرب. لیکن یہ جو ہے یہ جو اب اس کے بعد جو مرحلے آتے ہیں یہ مرحلے ذرا حکمت والے ہیں. تحدید بالضرب کہ آپ اسے کہہ دیں کہ اگر آپ اس کام سے نہ رکے تو خبردار آپ کو مار کھانی پڑے گی، اور میں نے آپ کو اس طرح معاف نہیں کرنا، لیکن آپ یہاں یہ تھریٹ نہ دیں، ادروائز یو بی سبجیکٹ ٹو دی اللہ. کیونکہ ان کا اللہ تو یہ کہ آپ تھریٹ دے رہے ہیں. اب ہم پاکستان میں وہاں تو ہم معاشرتی تھریٹ دے جاتے ہیں
بلکہ معاشرے کی تھریٹ کیا دے جاتے ہیں. مولوی صاحب مسجد سے اٹھ کے اس کے ساتھ 10-15 مقتدی اٹھ کے وہاں موسیقی کی محفل میں اور تمام چیزوں کو توڑ ڈالتے ہیں. لیکن وہاں تو معاشرتی اقدار ایسے ہیں. اور خصوصاً ہمارے پٹھانوں کے یہاں کہ اس آدمی کے اپنے عزیز بھی اس کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ماحول کی باتیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیسا ہے. تو التعدید بالضرب کہ انہیں آپ تھریٹ دے دیں کہ خبردار آپ کو مار کرنی پڑے گی. صحیح. اگر وہ تھریٹ سے بھی نہیں تو پھر اسے تب پر لگا دیں کہ نہیں رکتے. یہ 5واں اسٹیپ. اور چھٹا اسٹیپ کہ آپ اسے کہہ دیں کہ آپ بار بار یہ خباثت کرتے رہتے ہیں, مار کانے سے بھی آپ نہ رکے تو ابھی اس کے بعد بس صرف کلاشنکوف کی گولی باقی رہتی. آپ ہمارے معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں, سوسائٹی کو آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, اس تمام معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, بس کلاشنکوف کی گولی باقی رہتی ہے. ہاں تو یہ پٹھان والی بات ہی. تو یہ شریعت والی بھی ہے. یہ چھٹا اسٹیپ ہے. اور 7واں اسٹیپ وہ قتل والا ہے. 7واں اسٹیپ وہ قتل والا ہے کہ اگر گندگی اتنی زیادہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو بالکل تباہ کر رہا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم خزي في الدنيا والاخره. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان سوسائٹی میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کہ وہاں زناکاری پلے پھولے, وہاں بے حیائی پلے پھولے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل رسوا کیا جائے اور آخرت میں ان کو سنگین عذاب دے دوں گا. تو اب یہ جو آخری 4 ہیں, علماء نے فرمایا کہ یہ 4 مرحلے یہ حکومت کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ یہ حکومت کے لیے. انڈیویجول یہ کام نہ کریں, ادروائز وہ خود اپنے کئی مصیبت میں پڑ جائے گا. انڈیویجول یہ پہلے والے 3-4 مرحلے جو 3 مرحلے ہیں, ان 3 مرحلوں پہ کام چلائیں. حکومت is consist of 3 things. One is legislation and the second one that is executive and the third one is judiciary. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس کے لیے آلریڈی لا نہیں ہے تو دین اٹ از ڈیپینڈ اپان دا لیجسلیٹو باڈی کہ وہ لیجسلیشن کرے کہ اس چیز کو ناجائز قرار دیں. صحیح. اگر لیجسلیشن ہے اس کے لیے تو پھر امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو کا کام ہے. پولیس والے پہنچ جائیں. اگر وہ ایگزیکٹو والے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو دن he will take him to a court of law. Yes, he should be punished by a court of law. جب قتل کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو کورٹ آف لا کا ہوتا ہے, پنشمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کورٹ آف لا کا ہوتا ہے. جہاں تک ایٹ دا مومنٹ منع کرنے کا تعلق ہے وہ تو پولیس والے کر جاتے ہیں, وہ تو جا کے وہاں ڈنڈے مار دیتے ہیں. The police goes and they found the people they are gambling and they beat them. Some of them they flee away, and while the remaining people they take him to the judicial awalat, and later on they present him to a magistrate. ویسے بغیر بیٹنگ کے لوگ رکتے بھی نہیں, انسان کی مزاج یہ ہے. بیٹنگ کے باوجود بھی کرتے ہیں تو دن ہی ول ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا. کام کیا حرام ہے, اچھا کام نہیں ہے نا, حرام ہے بالکل. تو یہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا تو وہی 3 اسٹیپ ہے. ہاں اب ہم یہاں یہ کر سکتے ہیں نہیں, اب یہ ہے چودھری صاحب کہ ہم یہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے تعلقات تو توڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے, ان سے ہم تعلقات تو توڑ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو اب یعنی اللہ کی سپریمیسی اور ساورنٹی کو چیلنج کرنے پر اتر آئے ہیں کہ بار بار انہیں کہا بھی گیا, اور شاید کہ تعلق توڑنے سے اس آدمی کی اصلاح ہو جائے. بعض اوقات آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں بالکل ان آئسولیشن اب رہ چکا ہوں اور آئسولیٹڈ ہو چکا ہوں, میں نے پھر تعلقات میں بانے, بھائی لوگوں نے کیوں مجھ سے منہ موڑ دیا. No, we are talking about the Muslim community and the Muslim people. No, we cannot go to Vegas. We can talk to the Muslim brother. Why are you are going there and gambling there?
مینز یہ تو احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی اگر آپ انڈیویجولی جائیں اس سے بات کریں وہ اس سے اچھا امپریشن لے گا، یا دو چار آدمی کمیونٹی کے اٹھ کے اس کے پاس چلے جائیں کہ بھائی یہ بات آپ کے لیے بھی اچھی نہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی نہیں، آپ کے فیملی کے لیے بھی اچھی نہیں، اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوگا، دیکھیے کمیونٹی والوں نے آپ سے منہ موڑ دیا ہے، خدا کے لیے آپ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حوال پہ، آپ نے سوچنا ہوگا کہ کون سا طریقہ وہ اچھا ہوگا. No. That جمیعاً that is related to our unity and to our اتفاق کہ امہ جمیعاً یعنی متفق اور متحد ہونے چاہیے قرآن و سنت پر. As far as prevention of some منکرات is concerned, that is depend upon حوال and circumstances کہ in these circumstances اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو یہ آدمی رک سکتا ہے یا دو چار آدمیوں کو ساتھ لے جا کر ان کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے بات کریں کہ یہ کام نہ کیا جائے. یہ احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. That is up to you to decide it. No, that is something else. Date کہ یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے. فرض کفایہ کا معنی یہ کہ اگر ایک آدمی نے کام کر دیا اوروں کا ذمہ فارغ ہو گیا. فرض عین کا معنی یہ کہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائیں. ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری. اب فریضہ تو ہمارا سب کا ہے صحیح ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز کیا ہمارا اکٹھا جانا اس آدمی کے لیے اچھا ہوگا، ہم اکٹھے چلے جائیں اس کے پاس، یا وہ اسے چیلنج تصور کرے گا. اگر وہ چیلنج تصور کرے تو ایگو کا مسئلہ بنا دے گا. تو پھر ہاں تو دیٹ از ناٹ دی حکمہ، دیٹ از ناٹ دا فلاسفی. یو یور سیلف بیکاز یو ہیو گڈ ریلیشن ٹو دیٹ ویری گائے. آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، میرے تعلقات میں یعنی میں اس کے ساتھ اتنا فرینک تو نہیں ہوں گا جتنے آپ فرینک ہیں، تو آپ کی بات زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. جس طرح ہم اپنے فیملیز میں کرتے جاتے ہیں، ہمارے فیملیز میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا آپ اس سے بات کریں کیونکہ وہ تنہائی میں آپ کی بات کو ماننے والا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ اس پر جرگہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم اور آپ تو اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں، پٹھانوں کی فیلڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم آدمی کو مزاج کو جانتے ہیں کہ اگر اس پہ 2 سے زیادہ 3 آدمی چلے گئے تو وہ اسے ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے. اس کا مزاج ایسا ہے، ضدی ہو جاتا ہے. اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جرگے کو کبھی نہیں رکواتا، کبھی نہیں ٹالتا. اگر اس کے پاس وفد چلا جائے، ڈیلیگیشن چلا جائے تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو چلو بھائی 10-15 آدمی اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کرتے ہیں یہ کام ختم کر دیں، وہ اس کو اہمیت دے دیتے ہیں. یہاں مارے نا، یہاں نہ مارے، یہاں پہ مارنے سے بالکل ہاں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اور ہو آپ میں سے ایک جماعت یا ہیں آپ ایک جماعت يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو دعوت دیتی ہے خیر کی طرف. اب خیر کیا ہے تو خیر کے 2 ہی شعبے ہیں. یامرون بالمعروف، اب یہ یامرون آپ انگریزی کے ترجمے اٹھائیں تو انہوں نے اس یامرون کو مواسات کے معنی میں لے لیا ہے. مواسات یا وصیت کرنا. تو وصیت اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انڈیویجولی کوئی آدمی وصیت کر دے تو وہ مشورے کا انداز ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ کوئی سپیریئر اتھارٹی وصیت کر دے تو وہ حکم اور آرڈر کے انداز پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اتھارٹی والے ہیں تو آرڈر دینے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ اتھارٹی والے نہیں تو آپ اسے پیار محبت سے اسے مشورہ دے دیں، نصیحت کر دیں وتھ سنسیئرٹی کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں. اس لیے انگریزی ترجمے انہوں نے لکھا ہے انجائن دیم، لکھا انجائن. اور انجائن کا معنی یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ خیر میں شریک کرنا. انجائن دیم کہ برائی سے انہیں منع کر کے اپنے ساتھ نیکی میں شریک کروا دیں. یامرون بالمعروف، یامرون بالمعروف کہ امر کریں وہ معروف کی وینہون عن المنکر اور منع کریں منکرات سے. واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا. القرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے حق تقاتی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مریے مگر اس حالت میں کہ آپ مسلمان ہوں. مسلمان کا معنی کہ ٹوٹلی سبمیشن کرنے والے ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تامے رکھو اللہ کی دین کی رسی کو اجتماعی انداز سے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ تفرق کے شکار نہ ہو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی نعمت جو آپ پہ کی گئی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس لیے کہ تھے آپ لوگ دشمن ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جوڑ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، ہو گئے آپ اللہ کی مہربانی سے بائی بائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے آپ لوگ آگ کے خندق کے کنارے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، بچایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مِنْهَا اس آگ سے. كَذَلِكَ، اسی طرح يُبَيِّنُ اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آیاتی، اپنے آیات اور نعمتیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ گائیڈنس اور ہدایت پا سکیں. اب آپ لوگ تو ہدایت پہ آئے، لیکن کیا یہاں پہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمایا آپ کی ذمہ داری تو کچھ اور ہے. آپ کی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ اور ہے. یہ ذمہ داری کہ ایمان لائے یہ سابقہ امتوں کی تھی کہ ان کے پیغمبر وہ کنسسٹنٹلی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے. آپ کے پیغمبر کے بعد تو دوسرے پیغمبر کے آنے کا تصور نہیں، لہذا وہ ڈیوٹی وہ آپ نے آگے چلانی ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت سیاسی اور دینی یہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک پیغمبر وفات پا گیا اللہ نے دوسرا بھجوایا. کہا کہ یہ سلسلہ میرے ہاں آ پہنچا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں نے بعد پیغمبر آنے والا ہے نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، تو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. Who are خلفاء؟ The صحابہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they were the first ever خلفاء and successor of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ تا قیامت اسی طرح خلفاء کے خلفاء سے چلتا رہے گا. تو اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو ڈیوٹی رسول پاک کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نو ڈفرنس بٹوین، کوئی فرق ہے نہیں. وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، آپ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے. وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کر رہے تھے، آپ بھی اللہ کی نظام کو قائم کریں گے. بس دو ہی ڈیوٹیاں ہیں، دعوت اور جہاد. ایک کو کہتے ہیں دعوت اور دوسرے کو کہتے ہیں کیا؟ جہاد. دعوت سے عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دعوت سے عقیدہ تبدیل اور جہاد سے سسٹم اور نظام تبدیل ہو جاتا ہے. جہاد سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کسی آدمی کے عقیدے کو بدلنا ہے تو وہ آپ جہاد سے نہیں بدلوا سکتے، وہ جہاد سے آپ بزور نہیں تبدیل کروا سکتے. تبھی قرآن کریم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ عقیدہ بدلوانے کے لیے دین میں جبر اور اکراہ اور فورس استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں. آپ لوگوں کو کنونس کریں، یعنی عقیدہ تبدیل ہوگا دعوت سے. عقیدہ تبدیل ہوگا دعوت سے. And that is the first ever duty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or was the first ever duty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is the first ever duty of all the Muslims. کیونکہ اچھا جب آپ لوگ کوئی اسٹیٹ اور نظام قائم کر سکے، now you will look into the affairs کہ آپ کے دین اور فکر کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں. آپ کی فکر اور نظام کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں. ظالمانہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پھر آپ نے جہاد لانچ کرنا ہوگا. تو دو چیزیں ہیں، عقیدہ تبدیل کرانے کے لیے دعوت اور نظام تبدیل کرانے کے لیے جہاد. کیونکہ نظام دعوت سے تبدیل نہیں ہوتا. نظام کس چیز سے تبدیل ہوتا ہے؟ سسٹم کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ ہاں زور سے. بس ابھی آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اس لیے کہ ہم اور آپ تو زور والے خطے سے تعلق رکھتے ہیں. No, that is not a matter of faith. That is a matter of deed and act. Act is something else. I am talking about faith. You cannot change the faith of anyone. They cannot enforce upon a Sikh to become a Muslim living there in Kandahar or in Kabul. But as far as the Muslims are concerned, Muslims are bound to follow the commandments of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, the government is bound to implement the system of Allah subhanahu wa ta'ala upon the individual and society as well. Like Rafiddin, that is only for non-Muslims. We talked about in detail, but you were there in Afghanistan. When we reached at that very ayah, so then you were there in Afghanistan. And we talked in detail.
about that very ayah. صحیح. تو ابھی آپ نے نقطہ پک کر دیا سب لوگوں نے کہ عقیدے کو تبدیل کرانے کے لیے راستہ دعوت عقیدہ. اچھا سسٹم کو تبدیل کرانے کے لیے راستہ وہ جہاد. دیٹ از سم تھنگ ایلس. صحیح. اب جب آپ نے ہم نے وہاں تفصیلاً بات بتا دی تھی کہ جب تک آپ نے امریکہ کے ویزا فارم کو فل اپ نہیں کیا اور آپ امریکہ نہیں آئے, امریکہ داخل نہیں ہوئے, یو آر ناٹ سبجیکٹ ٹو امریکن لاز. They cannot enforce their own laws on you as subject or citizen of America or alien registered citizen of America. But whenever you filled up the application and they granted you the visa and you entered America, now you are bound to follow their laws. If you will not, then the sheriff will take you to court of law. They will give you. That is the matter of act and deed as the Taliban are doing. ابھی بات ذہن میں آئی کیونکہ آپ نے ایک بار اسلام کو ایگری کر لیا. یو مین کہ یو ہیو بین گرانٹیڈ ویزا بائی اللہ سبحانہ و تعالی and now you are the citizen of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So whenever you have become the citizen of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, now the representatives of Allah subhanahu wa ta'ala have all the right to implement his system. It's not in toto but in total. Understand? اگر آپ نے ایک ادنا سے چیز کو بھی وائلیٹ کرنا ہے, طالب has all the right to. Now as far as the Muslim people are concerned and as far as dawat that is relating to me as a Maulvi, I will call the people, I will invite the people, I will convince them. As far as the government is concerned, government will never be a da'i. Their kind of dawah that has another status or another position, or that is a dawah of another field, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْبَلَةً مِنَ الْإِيمَانِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی غیر شرعی کام کو دیکھا کہ مسلمان کر رہے ہیں, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, آپ اس کو تغییر کر دیں ہاتھ کی قوت سے. اب یہ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ میں ہاتھ کی قوت کو استعمال نہیں کر سکتا. That is the right of the Taliban who are governing Afghanistan there. They have all the right. فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. That is the duty of a Maulvi. فَإِنْ يَسْتَطِعْ کیونکہ میرا تو ہاتھ کی قوت استعمال کرنے کا کوئی وہ ہے نہیں. اچھا اب مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور یہاں پوڈیم بھی دے دیا ہے. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. I will talk about that very munkar in my Jummah khutbah or any other congregation address. Understand? فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر یہ قوت بھی کسی کے پاس نہیں تو وہ کم از کم قلب و دماغ کے حوالے سے اس گندگی سے نفرت کرے کہ یہ آدمی جو کر رہا ہے یہ خدا کی دشمنی کو مول لے رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تیسرا درجہ بھی آپ نے نہیں اپنایا تو فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلَةً مِنَ الْإِيمَانِ. اس کے بعد جو آپ کا ایمان ہوگا وہ رائی کے دانے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. رائی کا دانہ جانتے ہیں؟ شڑشم, مسٹرڈ. They are not individual. Every individual, the sheriff, he cannot make a mistake. Though he is individual and sitting in only a single seat and driving his own car. But he is not individual. He is doing what he does in the name of the state, in the name of the government. He is representing the government. He does not do all the acts on his own behalf, on behalf of the government. We can say that individual can commit a mistake. We can say here also that on freeway he can make a mistake. Huh? So that is another point. If someone has done to you something which is according to you against the law of the land, and the person concerned has no right to implement that law in such a way, then you can go to a court of law, you can go to court of Taliban. If a Talib has done some wrong to you, you can go to court of Taliban. And I do not mean the court of Taliban, the court of law. یہ کیسٹ پھر میں افغانستان بھی جاؤں گا کہ ہمیں جانا آپ کے نظام کے خلاف ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی تو نبیوں والی ڈیوٹی ہے. آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ نبیوں والی ڈیوٹی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور ہوں آپ میں سے ایک امت یا ہوں آپ ایسی امت یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بلاتے رہیں خیر کی طرف. اب خیر کیا ہے یامر, اس کے دو شعبے ہیں. یامرون بالمعروف کہ انہیں مشورہ دیں یا حکم دیں, انجائن کریں انہیں معروفات کے حوالے سے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ کرنے کا ہے, آپ کی ڈیوٹی, آپ کی ذمہ داری ہے.
वयनहौना अनिल मुनकर, और मना करे लोगों को मुनकरात से और गैर शरई अहकाम से, वउलाइक हुमुल मुफलिहून, और यही लोग ही कामयाब हैं। तो रात हमने कह दिया था कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये फर्ज किफाया है या फर्ज ऐन है, तो जमहूर की राय ये है कि ये फर्ज ऐन है। और दूसरी बात कि आमिर और नाही यानी जो आदमी ये काम कर रहा है उसमें क्या सिफात होने चाहिए, तो दो तो ऐसे हैं जो उलमा ने यूनानिमसली एक्सप्रेस कर दिए हैं। एक ये कि वो खुद मुसलमान हो, क्या हो, मुसलमान हो, और दूसरा ये कि वो कुदरत रखता हो, वो कुदरत रखता हो। मीन अगर बात करने की बात है तो बात करने की कुदरत रखता हो, सही। अगर जोर लगाने की बात है तो जोर की कुव्वत रखता हो, सही। डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंस ऑफ दैट वेरी पर्सनैलिटी। अगर तालिब हो अफगानिस्तान का तो he can enforce, but as far as Hamidjan is concerned, he has not been assigned that duty by the government of Taliban or by the government of Amir al-Mu'mineen, so he will convince a person only, he will talk to him in this regard. तीसरी चीज जो बाज उलमा का मसलक है कि ये आदमी खुद नेक आदमी हो, जो जो जो, जो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर कर रहा है ये आदमी खुद नेक आदमी हो। लेकिन जमहूर ने इसके साथ इख्तिलाफ किया है कि अगर आप इस पैमाने को उठा ले कि भाई अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वो आदमी करे जो अबू बकर सिद्दीक जैसा हो, तो वो फरमाते हैं कि फिर तो माशरे में कोई आपको अबू बकर मिलेगा नहीं, फिर तो सिरे से ये जो सब्जेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। नहीं भाई ठीक है, मैं खुद गुनाह कर रहा हूं लेकिन आपसे कह रहा हूं कि आप गुनाह ना कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाफिज इब्न कसीर ने हदीस नकल की है कि अगर कुरान और हदीस का एक आलिम वो खुद गुनाह कर रहा हो लेकिन लोगों को गुनाह से रुकवा रहा हो तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते उस आलिम पर कि जी आप तो खुद कुरान सुन्नत को समझते हैं। भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है और उस माशरे में रह रहा है, उससे गुनाह हो सकते हैं उसे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मिसाल दी है कि ऐसे आलिम की मिसाल उस मोमबत्ती की है जो अपने आप को तो जला रहा है और मेल्ट करवा रहा है लेकिन आपको तो रोशनी दे रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल बड़ी अजीब दी है। अब कि कोई आदमी मोमबत्ती को उठाकर वो कहीं ट्रैश में फेंक देगा कि भाई ये मोमबत्ती बदबख्त इसका बेड़ा गर्क कोई अपने आप को जला रहा है और मुझे रोशनी दे रहा है। तमाम लोग मोमबत्ती को सीने से लगा देते हैं बाजार से उठाकर, हालांकि उसे पता है कि इस मोमबत्ती ने अपने आप को जलाना और मुझे रोशनी देना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यू मे हैव नो एनी कंसर्न विद द वेरी एक्ट एंड डीड्स ऑफ दैट वेरी आलिम, कि आप ऑब्जेक्शन करें कि ठीक है जी आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं लेकिन आपका अमल ऐसा नहीं, दैट इज हिज ओन सब्जेक्ट, सही। अगर आप ये पैमाना उठा लें कि भाई अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ऐसा पारसा आदमी करे जो किसी गुनाह का इर्तिकाब न कर सका हो, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। आफ्टर द सहाबा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट इज टोटल इम्पॉसिबल। तो ये रात हमने बात की है कि इसके लिए मुस्तकिल वजारत होती है, इसके लिए मुस्तकिल वजारत होती है और वो इंटेलेक्चुअल होते हैं उस फील्ड के, दावत और इरशाद के इंटेलेक्चुअल होते हैं, उलमा होते हैं। एक्चुअली शोबा होता है गवर्नमेंट का, जिम्मेदार उसके जिस तरह कॉमर्स एक शोबा है, सही है, सरबराही तो करता है हुक्मरान, लेकिन हुक्मरान वो कोई अकाउंट्स का माहिर नहीं होता, तो वहां अकाउंट्स के माहिर को बिठाया होता है। ये हुक्मरान इसलिए कि वहां के हुक्मरान वो दिन के लिए मुखलिस नहीं। अच्छा, एक चौथी शर्त बाज़ उलमा ने लिखी है, बाज़ उलमा ने एक चौथी शर्त लिखी है कि इसके लिए हुकूमत की इजाजत जरूरी है या नहीं जरूरी। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए हुकूमत की इजाजत जरूरी है या नहीं जरूरी। तो थोड़े बहुत उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगर फितना पैदा हो रहा है तो हुकूमत की इजाजत जरूरी है कि आपको पीछे से सैंक्टिटी मिल रही हो, अदरवाइज लोगों ने आपको मार दिया होगा और कोई पूछने वाला होगा नहीं। बाज़ उलमा का मत, लेकिन जमहूर कहते हैं कि नहीं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में हुकूमत इजाजत की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि हुक्काम और हुक्मरान वो तो सिरे से दीन की सरपरस्ती कर ही नहीं रहे। तो फरमाते हैं ये हर एक मुसलमान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल, और हुकूमत की अपने तय अलहदा जिम्मेदारी है, उनकी अपनी तय अलहदा जिम्मेदारी है, लेकिन हर इंडिविजुअल he has been assigned that very duty by Allah subhanahu wa ta'ala in the light of this very ayah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं उन्होंने। अगर हम फर्ज ऐन न कहें और फर्ज किफाया कहें तो फिर उन्होंने हमारे जिम्मेदारी को काफी हद तक उन्होंने पूरा कर दिया है। कौन? इसलिए कि उनके पास फोर्स नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट के असाइन तो रहे हैं।
ان کے پیچھے تھا. 25 لاکھ آگے گورنمنٹ کے خلاف نکل آتے ہیں اور ان کو ایسا راک کا ڈیر بنا دیتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور نہ بنیے آپ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی. یہود نے, اللہ کریم نے فرمایا یہود نے تفرقہ بازی کی تو اپنے دین کا جنازہ نکال دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور آپ نہ بنیے ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی واختلفوا اور اختلاف پیدا کر دیا تھا من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات. ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات آئے تھے. تو میں نے تفصیلی ہسٹری یہود کی آپ کو سورہ البقرہ کے اندر بتا دی تھی کہ انہوں نے کیا اختلافات پیدا کر دیے تھے اور کس طرح اپنے دین کا انہوں نے جنازہ نکال دیا. تو چوہدری صاحب کا پھر کٹا ہو گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کیونکہ وہ ہسٹری پر ہم تقریباً 2 گھنٹے لے چکے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور نہ ہو جائیے آپ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی واختلفوا اور اختلاف کر چکے تھے من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات. اولئک لہم عذاب عظیم یہی لوگ ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑی عذاب ہے. کب ہے یہ عذاب؟ یوم تبیض وجوہ اس دن تبیض وجوہ جب کچھ وجوہ جمع ہے وجہ کا چہرے کو کہتے ہیں جب کچھ چہرے وہ چمکدار ہو جائیں گے اس دن کچھ چہرے وہ چمکتے رہیں گے 14ویں کی چاند کی طرح. وتسود وجوہ اور کچھ چہرے وہ کالے ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے دوسری جگہ اس کی مثال کا انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ ان لوگوں کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جس طرح سٹارمی نائٹ کالا ہوا کرتا ہے. اب سٹارمی نائٹ میں 2 چیزیں ہیں, ایک وہاں خوف ہوتا ہے دہشت ہوتی ہے اور دوسرا وہ اس کا کالا پن اور ڈارکنیس وہ آدمی کو بڑا محیب نظر آتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کفار کے چہرے وہ سٹارمی نائٹ کی طرح محیب اور دہشت زدہ ہوں گے اور مسلمانوں کے چہرے وہ چمکیلے ہوں گے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ لہم عذاب عظیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ بنیے ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی پیدا کر دی تھی دین کے اندر واختلفوا اور اختلاف کر چکے تھے من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ نشانات کہ دین ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے. دین ایک ہے اور ایک ہونا اور دین کو ہم تفرقہ کب بناتے ہیں جب یا تو دین علم کو ہمارا اپروچ محدود ہو یا ہمیں تعصب اپنے لپیٹ میں لے لے. تفرقہ بازی دین کے اندر یہ 2 چیزوں سے یا جہالت سے یا تعصب سے یا جہالت سے یا جاہل تو تفرقہ پیدا کرتے اس لیے وہ جانتا نہیں اور متعصب وہ جانتا ہے لیکن مفاد میں اور عناد میں مفاد میں وہ 2 چیزیں یاد رکھیں گے. کیا چیز؟ عناد اور مفاد. کہ یہود وہ دین کو تفرقہ بازی کا شکار کر چکے تھے کس وجہ سے؟ مفاد کو قربان نہیں کر سکتے تھے یا عناد کی وجہ سے. مفاد کو قربان نہیں کر سکتے یا عناد کی وجہ سے. اولئک لہم عذاب عظیم یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑی. یوم تبیض وجوہ کب اس دن تبیض وجوہ کے سفید ہوں گے بعض چہرے وتسود وجوہ اور کالے ہو جائیں گے بعض چہرے. یوم تبیض وجوہ سفید ہو جائیں گے بعض چہرے. تو یہ کون ہیں؟ یہ تبیض وجوہ یہ وجوہ کے اوپر 2 پیش ہیں اسے ہم تنوین کہتے ہیں اور اس تنوین کو ہم گرامر کے اعتبار سے تنوین عوضی کہتے ہیں. تنوین عوضی کہتے ہیں. تو وجوہ اہل التوحید والسنہ جو توحید اور سنت کے تابع ہیں حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا ان کے چہرے چمکیلے ہو جائیں گے جو توحید کے متبع ہیں اور سنت کے تابع ہیں. وتسود وجوہ اور کالے ہو جائیں گے وجوہ اہل الشرک والبدع جو شرک و بدعت کے پیروکار ہیں شرکیات کا ارتکاب کر رہے ہیں بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود بدعتیں تو بہت ساری ہیں. ہر وہ چیز جس کے لیے دین میں کوئی اصل نہ ہو اور آپ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہو اسے بدعت کہتے ہیں. صحیح. بس یہ تعریف آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے دین میں کوئی سورس نہ ہو نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ صحابہ کے عمل میں نہ ائمہ کے اجتہاد میں اور آپ نے اپنے تئیں رواج سے متاثر ہو کر بدعات تو ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں بہت سارے ہیں
کچھ ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں اور کچھ کو تنائیں. یہ چہلم ہے اور پتہ نہیں یہ تیجا ہے اور پتہ نہیں یہ 40واں ہے اور یہ شب برات ہے اور فلاں. یہ ساری چیزیں یہ عیسائیت سے اور پتہ نہیں ہندو مت سے اور ان چیزوں سے اندر آئی ہیں, کیونکہ خیر القرون میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, اتباع التابعین کے زمانے میں, امام المجتہدین کے زمانے میں, بھائی کسی چیز کا کوئی تصور فاؤنٹین ہے ہی نہیں. اب یہ بھی بتاتے نہیں. چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کی ذمہ داری مسلمان کے وفات پر یہ کہ جنازے میں شرکت کریں. صحیح. اب اگر کسی نے جنازے میں شرکت کی تو اس کے لیے دوبارہ تعزیت میں جانا. الفقہ والمذاہب الاربعہ کے اندر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے چاروں ائمہ کا مذہب نقل کر دیا ہے کہ اگر آپ نے جنازے میں ایک بار شمولیت کر دی ہے یا ایک بار آپ تعزیت کر چکے ہیں تو دوسرے بار آپ کے لیے جانا ہی بدعت ہے, کیونکہ یہ شریعت نے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے. ادروائز میرا باپ مر جاتا ہے, میرا باپ میری ماں مر جاتی ہے, اب کیوں مر جاتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں مر جاتا ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کے فیصلے پر میں نے آپ سے کیا تعزیت کرنی ہے؟ بھائی اللہ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, بس ہم تعزیت ہی کرتے رہیں گے. اٹ مینس کہ وی آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, وائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو اینڈ وائی یو ہیو کاسڈ سو مچ ہارم ٹو سچ اینڈ سچ پرسن. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اور اسے تکلیف ہو جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے کنسول کے لیے کہ اسے تسلی دے دی جائے تو مسلمان کو حکم دیا کہ جنازے میں شامل ہوں. اگر جنازے میں نہیں تو مصیبت زدہ کے پاس جا کر دعائے مغفرت کیجئے, اس سے اس کا کچھ کنسول ہو جائے گا, تسلی اور تشفی. اب یہ انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی خلاف القیاس شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں, قیاس کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ جائیں, لیکن شریعت نے خلاف القیاس تسلی کے لیے جائز قرار دیا ہے. تو دیٹ ول بی لمیٹڈ ٹو نیسیسٹی, اور نیسیسٹی ایک بار جانے سے پوری ہو جاتی ہے. یہ پھر کل ہے اور پتہ نہیں یہ پھر 10واں ہے اور یہ پھر 40واں ہے اور پھر برسی ہے اور پتہ نہیں, یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ترمذی کے اندر حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحد على ميت فوق 3 ايام الا المرأة تحد على زوجها 4 اشهر و10. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اور مسلمان اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردے کی غمخورگی کرے, یعنی مردے کی کا غم کہتا رہے, مینس کہ اس کے لیے اہتمام کرے کہ آج پتہ نہیں 40واں ہے اور آج 20واں ہے اور آج 10واں ہے اور آج 25واں ہے اور الی آخرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا آج برسی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں جو آدمی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فوق 3 ایام, 3 دن کے بعد, 3 دن الا المرأة. ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا البتہ وہ بیوی جس کا شوہر مر گیا ہے تو حدو, تو اس کا تو گھر اجڑ گیا ہے, تو اس کو لیے شریعت نے 4 مہینے اور 10 دن کی لمٹ رکھ دی ہے کہ وہ زینت نہیں کرے گا, میک اپ نہیں کرے گا, 4 مہینے اور 10 دن. اس کے بیوے کا علاوہ نہیں کرے گی نا, نہیں کرے گی. یہ پشاور میں کرے گا ہوتا ہے نا. یہ تو ہمارے وہ جو باچا خان تھے وہ گئے تھے کہیں پنجاب, تو پنجاب میں وہ تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہمارا قوم یہ چاہتا ہے, ہمارا قوم یہ چاہتا ہے. تو کسی نے نیچے سے کہہ دیا کہ خان صاحب یہ قوم مؤنث ہے. اس نے کہا کہ قوم مؤنث ہوگی, ہمارا قوم مذکر ہوتا ہے. بڑی تیز بات کی, جلدی پک کر دیا. تو اب 3 دن کے بعد یہ باقاعدہ تعزیت کے لیے بیٹھ جانا, اور آج 40واں ہے اور آج پتہ نہیں شب جمعہ ہے اور آج کیا ہے 40واں ہے اور آج تیجا کیا کہتے ہیں, یہ تیجا کو کہتے ہیں. ہاں, اور پھر عید میں ایک جگہ میں گیا تھا, انہوں نے کہا کہ عید میں سال میں جتنے سارے مردے ہوتے ہیں تو عید کے دن اس کے ورثاء کے پاس لوگ آپ پہنچتے ہیں پھر تعزیت کرنے. میں نے کہا بھائی عید خوشی کا دن ہوتا ہے, پھر انہیں غم یاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے, ختم قرآن نہیں ہے. ہر وہ عبادت جو باعث ثواب ہے اگر وہ رواج نہ بنے, ہم تو رواج کے طور پر کرتے رہتے ہیں, رواج کے طور پر کرتے رہتے ہیں. اچھا, اس ختم قرآن میں اللہ کی رضا کتنی مد نظر ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ حال ایک ختم قرآن کے لیے دے دیا تھا, چودھری صاحب کو پتا ہے. وہ مردے کا ختم قرآن کر رہے تھے اور یہاں پہ جتنے سارے خواتین آ رہی تھی وہ ننگی پھر رہی تھی, تو اب اس مردے کا ثواب بہت زیادہ ہوگی, عذاب بہت زیادہ ہوگی. میں نے تو یہاں مغرب کے بعد کہہ دیا, ڈیکوریشن وہ تمام خواتین وہ سارے جواہر اور جیولری, اور حضور السلام نے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ گیدرنگ میں خاتون جائے اور اس ارادے سے اپنے کپڑے پہنے ایڈورمنٹ کے لیے
تزیین و تحسین کے لیے کہ لوگ دیتے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تستحق النار، اس کے یہ کپڑے اور یہ جیولری یہ آگ میں چلے جانے کا ذریعہ ہے. تو ہم جاتے ہیں جی ثواب کے لیے. وہاں پہ یہ ختم قرآن جو ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہاں خواتین پھر رہی تھی. بھائی کسی نے اتنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوپٹہ تو کسی کے اوپر سر پر نہیں تھا. انا للہ و انا. میں نے کہا کہ بھائی اگر وہ مردہ اللہ معاف بھی کرتا ہے تو آپ کی سفارش کو لے کر اللہ کہ کیسے لے چلے دوزخ میں. یہ جو آئے ہیں ان کے کہنے سے تو میں نے معاف نہیں کرنا. یہ بات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہاں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ اسودت وجوہہم جو کالے ہو جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو انہیں کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر ہو چکے تھے آپ لوگ ایمان کے بعد. اکفرتم بعد ایمانکم یعنی مینز کہ آپ کفر کر چکے تھے بمائی ای کے ایمان موجود تھا دنیا میں. آپ کفر کر چکے تھے بمائی ای کے ایمان، آپ گمراہ ہو گئے تھے بمائی ای کے ہدایت موجود تھی دنیا میں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آپ چکھ لیجئے اس عذاب کو اس سبب سے کہ آپ لوگ کفر کرتے رہے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ ابیضت کے سفید ہو جائیں گے وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، وہ ہوں گے اس رحمت میں ہمیشہ. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، تو یہ اولئک لہم عذاب عظیم، اس آیت کو ہم کہتے ہیں انذار. کیا کہتے ہیں؟ انذار، وارننگ. واما الذین ابیضت وجوہہم، اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر. کیا؟ تبشیر، ہیپی نیوز. کیا؟ ہیپی نیوز، خوشی کی خبر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اس آیت کو ہم کہتے ہیں صداقت الرسول. کیا کہتے ہیں؟ صداقت الرسول، کہ یہ نبی حق ہے، اس لیے کہ آپ کو کتنے دور والے مستقبل کی اطلاع دے رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کچھ ہوگا، کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا کالا ہوگا. تو یہ آدمی اپنے تخمینے سے یہ بات نہیں بتا سکتا، یہ جو بتائے گا تو وحی کے ذریعے، اور جس کے پاس وحی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے. تلک آیات اللہ، یہی ہے آیات اللہ تعالیٰ کے. نتلوہا دل کا آپ کا پھر کٹا ہو گیا، میں تو ڈالو جی میں ہم تفصیل کر چکے ہیں. دل کا آیات اللہ، یہ آیات اللہ تعالیٰ کے. نتلوہا علیک بالحق، کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو آپ کے اوپر یقیناً. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرے ظلم کرنے کا مخلوقات پر. اللہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ اپنے مخلوق کے ساتھ ظلم کرے. یہ لوگ اپنے تئیں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جو میرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ خود ظالم بن رہے ہیں، میں ظلم نہیں کر رہا، یہ خود ظلم کر رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین. نہیں وہ میں نے کہا نا کہ آپ نہیں تھے، ہم نے وحی، ہم نے الہام، ہم نے القاء اور یہ ساری چیزیں تفصیلاً بتا دی ہیں. اس لیے میں نے کہہ دیا چودھری صاحب کہ آپ وہ 61 نمبر وار لیتے رہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. توت والی بات. کون سی بات؟ توت والی بات کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو قرآن کریم کے اندر ہے اور جتنی تگدو ہے توحید کے عقیدے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ توحید کے عقیدے کے لیے، کہ وہ عقیدہ آپ مضبوطی سے گاڑے رکھیں. تو یہ توحید. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور خاص اللہ کے لیے ہے ما وہ جملہ چیزیں، فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کو لوٹا دیے جاتے ہیں سارے امور، سارے معاملات اللہ ہی کو لوٹائے جاتے ہیں. مینز کہ the actually alone and sole owner of everything is Allah subhanahu wa ta'ala. He has no any associate and partner. تو یہ ہے عقیدہ توحید کا، یہ عقیدہ توحید کا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ، اور خاص اللہ تعالیٰ کو ترجع الامور، سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امت، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 104 سے. آپ کے پتہ نہیں 105 یا 104 ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، 104 ہے.
تو 104 کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہاں تو کہہ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ولتکن اسے ہم کہتے ہیں صیغہ امر. کیا کہتے ہیں؟ صیغہ امر، یعنی حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. تو بعض اوقات آدمی اپنی ڈیوٹی کو پوری کر دیتا ہے لیکن اسے کوئی خاص ٹائٹل نہیں ملتا. ڈیوٹی پوری کر دیتا ہے لیکن کوئی خاص ٹائٹل نہیں ملتا. اللہ کریم فرماتے نہیں، آپ ڈیوٹی پوری کریں گے تو خاص ٹائٹل میں نے پہلے سے آپ کو دے دیا ہے کہ کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل اینڈ یو آر دا بیسٹ آف دا کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس کے بعد آپ دوسرا کون سا ٹائٹل چاہتے ہیں؟ کنتم خیر امت، آپ ہیں خیر امت، بہتر امت، اخرجت للناس، اخرجت للناس جنہیں پیدا کیا گیا ہے، للناس انسانوں کے خیر کے لیے، للناس نہیں فرمایا کہ آپ کو مسلمانوں کے خیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اخرجت للناس، انسانیت کے خیر کے لیے میں نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. اب آپ انسانوں کے لیے کیا کچھ سوچیں گے؟ کیا کچھ سوچیں گے؟ نہیں. اگر آپ نے ان کے لیے زحل اور مریخ کو مسخر کیا تو کیا کچھ کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی. That is for only for this limited life. You have done some good or favor to them only for this limited life. But the actually favor relating or regarding to the humanity or to the human being, to call them towards iman and to the path of Allah subhanahu wa ta'ala, which was the actual duty of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. خیر امت تب ہوں جی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، کنتم خیر امت، آپ ہے بہتر امت، اخرجت نکالا گیا ہے آپ لوگوں کو. اب دیکھیے کہ آپ سب سے بہتر ہیں. کنتم خیر امت، آپ ہیں بہتر امت، اخرجت للناس، آپ کو نکالا گیا ہے انسانوں کی خیر اور فلاح کے لیے. اخرجت للناس، آپ کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کی خیر و فلاح کے لیے. تامرون بالمعروف، اب یہ ہے خیریت کی علت. یہ کیا ہے؟ بہتر ہونے کی علت ہے کہ آپ کیسے بہتر امت ہیں. آپ کی بہتری کیا کچھ ہے؟ کہ آپ کے کان 4 ہیں ان کے 2 تھے، یہ آپ کی آنکھیں 10-15 ہیں اور ان کی صرف 2 آنکھیں تھی؟ نہیں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی چیز ہے جس نے آپ کو خیر الامم بنا دیا ہے، جس نے آپ کو بہتر امت بنا دیا. تو جب تک آپ یہ کام کرو گے تو بہتر امت ہوں گے. اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو خاک بہتر ہوں گے. تامرون بالمعروف، کہ حکم کرو گے لوگوں کو، امر دو گے ان کو بالمعروف، معروفات کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرو گے لوگوں کو منکرات سے، وتؤمنون باللہ، اور عقیدہ رکھو گے اللہ تعالیٰ پر. ولو آمن اہل الکتاب، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اگر یہ پیپل آف دی بک ہو آر لیونگ ان دی ڈیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے دین پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ خیر الامم کے افراد کاؤنٹ ہوتے، وہ خیر الامہ بن جاتے. ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے، ہاں تو خیر الامہ تو خیر الامم ہوگا نا. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لائے اہل کتاب، لکان خیر لہم، یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. منہم المؤمنون، تھوڑے بہت ان میں سے مومن ہیں، جس طرح عبداللہ ابن سلام، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب الاحبار، یہ تھوڑے گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا. منہم المؤمنون، تھوڑے سے ان میں ایمان لا چکے ہیں. واکثرهم الفاسقون، اور اکثریت ان کی بدماشوں کی ہے. فاسق کا معنی ہوتا ہے سیدھے سادی اردو میں بدماش کا. حضرت شیخ التفسیر مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق ہمارے پنجابی اصطلاح میں نرے بدماش کو کہتے ہیں، یہ خالص بدماش ہے. منہم المؤمنون، تھوڑے بہت ان میں سے مومن ہیں. واکثرهم الفاسقون، ہاں سندھی میں کیا ہے؟ بدماش ہے. واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے بدماش اور فاسق ہیں. لن یذوقکم الا اذى، اب دیکھیے جو اللہ کریم نے اتنی تفصیل سے اہل کتاب کو کنڈم کر دیا، پیپل آف دی بک کو اتنی تفصیل سے کنڈم کر دیا، تو ہم تو یہاں ڈرتے رہتے ہیں کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہودیوں کے خلاف بھی درس میں کوئی بات نہ ہو، کرسچین کے خلاف بھی تو مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو ہم کم
ہاں یہی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کلیئر کٹ بات کیا کریں، اللہ کی باتوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اب وہ کیا کریں گے لن یضرکم الا اذى، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تکلیف دے دیں گے، آپ کے خلاف کنسپیریسی کریں گے، آپ کو ابیوز کریں گے، آپ کو گالیاں دیں گے. لن یضرکم الا اذى، آپ کا عقیدہ پختہ ہو. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر فائٹ تک موقع جا پہنچا تو اللہ کریم نے فرمایا عقیدہ آپ کا مضبوط ہو تو وہ پھر دوڑنے والے ہیں، وہ بھاگ لگائیں گے. لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہیں ہاں، حالانکہ وہ میرے خیال میں یہاں امریکہ میں بھی ہمارے سے تعداد میں کم ہے، وہ اوور پاورڈ ہیں. کون نان مسلم نہ مسلمان بھی ڈرتے ہیں، اس لیے تو مغلوب ہیں. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ستداع علیکم الامم، آپ لوگوں پر غیر مسلم اقوام ایسے اردا گرد سے یلغار کریں گے کما تدعى القوم الى قصعتها، جس طرح بھوکے وہ کانے کے تالی اور پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تعداد میں توڑے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بل انتم غصاء کا غصاء السیل، آپ تعداد میں اتنے سارے ہوں گے جس طرح برسات کے سیلاب کے پانی پر جاگ اور خس و خاشاک ڈھیر سارا ہوتا ہے، لیکن اتنے کوکلے بھی ہوں گے جس طرح وہ جاگ کوکلا ہے اور جس طرح وہ خس و خاشاک بیکار ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا اخذکم الوہن، آپ کو وہن نے گرفت میں لیا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بلا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، آپ دنیا کے طالب بن گئے ہوں گے، آپ ڈالر کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے. جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ موت سے ڈرتا رہتا ہے. یہ موت سے وہ نہیں ڈرتا جو دنیا پہ کوئی کام نہیں رکھتا. جو آدمی دنیا کا حریص ہو، آپ خدا کی ذات پر قسم کھا کے کہتے رہیے کہ یہ آدمی موت سے ڈرتا ہے. درویش ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی چلو ہاں زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو شہید. ہاں نہیں وہ تو وہ درویش نہیں ہوتا نا، وہ تو ملنگ ایک عجیب اصطلاح ہے. ملنگ یہ بر صغیر کی عجیب اصطلاح ہے. ملنگ نہیں، ملنگ ایک عجیب اصطلاح ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نہ اسے کلی کرنی آتی ہے. جب سے ماں نے اسے 40 کا غسل دیا ہے پھر اس کے بعد اس نے غسل بھی نہیں لیا، شاور بھی نہیں لیا. ہم نے ملنگ بنا دیا، پہنچا ہوا ہے دوزخ میں. کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ہاں اس کا صلہ آپ نے ذکر نہیں کیا کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ دوزخ میں پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان درویشوں کے سب سے بڑے بزرگ تھے، تو اس نے فرمایا کہ اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہوا یسبح علی الماء، اگر آپ نے کسی ملنگ کو دیکھ لیا، درویش کو دیکھ لیا، یطیر فی الہوا کہ وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، یسبح علی الماء یا اوشن پہ وہ تیرتا رہتا ہے، فلا تغدوا فی شیء، خبردار اسے خدا کا ولی نہ بنائے. حتی تعرضوا علی الکتاب والسنہ، 24 گھنٹے اس کی زندگی کو دیکھے کتاب و سنت کے حوالے سے اس کی زندگی کتنی کتاب و سنت کے تابع ہے. اگر کتاب و سنت کے تابع ہے تو بے شک کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولا روم نے پھر کہہ دیا ہے کہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی، کہ کام اس کے سارے شیطان کے، نہ نماز ہے نہ روزہ اور نہ زکات ہے اور نہ حج ہے، اور درویش بنا ہوا ہے. کار شیطان میں کو ندنا مشولی. مولانا فرماتے ہیں گر ولی اینست لعنت بر ولی، اگر ولی اس بلا کا نام ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو. ولی شیطان ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے فرینڈ. ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرینڈ. فرینڈ آف ہوم؟ نو، ہی از فرینڈ آف شیطان، بیکاز شیطان اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. بس یہی گند ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور ہمیں تو ملنگوں نے وہاں ہمارا بیڑا غرق کر دیا. مجذوب تو معطوف ہوتا ہے، مجذوب تو معطوف کا تو ذہن کام نہیں کرتا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا شریعت میں، وہ تو آدھا دیوانہ ہوتا ہے. ہی از ہاف کریزی، ہی از 50-60% کریزی. مجذوب مین ہاف 50 or 60% کریزی. لن یضرکم الا اذن، بس ملنگ سے بچنے کی کوشش کیجیے. ہاں ہاں بس یہ ایک ہی باقی موڑیاں ہے بہت ساری، اور مخدوم صاحبان ہیں. لن یضرکم الا اذن
وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے الا اذن، مگر ابیوز کرنے کا، الا اذن مگر کنسپیریسی کا، الا اذن مگر دنیاوی تکلیف کا، اور وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر آپ کے ساتھ لڑنے پر اتر آئیں يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو یہ پھیر دیں گے آپ کی جانب اپنی پیٹھ کو، لیکن کب؟ جب آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ تو ہمارا اپنا عقیدہ گڑبڑ ہے، تو اس لیے تو ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے تو ڈرتے رہتے ہیں، ورنہ علامہ نے کیا عجیب بات کہی تھی کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے تہذیب ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی تیری تہذیب ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، اور فرمایا کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بو ذر زور حیدر صدق سلمانی، انہوں نے قیصر و کسرا کو چیلنج کر دیا، صحابہ کرام نے قیصر و کسرا کو چیلنج کر دیا، کس حوالے سے؟ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا نہیں، مقابل قوت کے مقابلے میں تھوڑا سا اسلحہ تھا، عقیدے کا اسلحہ ان کے پاس مضبوط تھا، وہ کیا تھا فقر بو ذر زور حیدر صدق سلمانی۔ اب یہ افغانستان میں جو ہمارے عزیز لڑ رہے تھے، ہمارے عزیز لڑ، روسیوں کے مقابلے میں ان کے پاس اسلحہ بہت پاورفل تھا، ان کے پاس کوئی تیارہ تھا؟ افغانستان والوں کے پاس لڑنے کے لیے کوئی تیارہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، روسیوں کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی تیارہ نہیں تھا، ننگے پاؤں لڑ رہے تھے، ننگے پاؤں لڑ رہے تھے، لیکن عقیدہ ان کا مضبوط تھا کہ بس اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ انہوں نے وہ پگڑیاں، ہم تو پگڑیاں باندھتے ہیں، ہم نے پگڑیاں باندھی اور گاڑی کو اس طرح منہ میں پکڑ کے ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں صحیح افغانستان سے تو ہم نے اپنے علاقے سے برطانیہ والوں کو دو بار بگایا، تو پورے ہندوستان پہ وہ مسلط ہو گئے، وہاں آئے تو ہم نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ٹکتے ہیں یہاں، تو دو بار ان کو بگایا اور روس والوں کو بھی بگایا۔ آج میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، کسی رسالے میں دیکھ رہا تھا زرغونہ بی بی، ہمارے احمد شاہ بابا کے جو والدہ تھی احمد شاہ بابا کی، اور احمد شاہ بابا ہمارے پٹھانوں کے جو بڑے تھے وہ یتیم تھے، عبدالی، اصل میں وہ احمد خان تھے، جب بادشاہ بن گئے تو احمد شاہ بن گئے، احمد خان عبدالی، تو احمد خان عبدالی وہ تھے یتیم، امیر زمان کاکا کا بیٹا تھا، صحیح، اور امیر زمان کاکا یہاں بیٹھا، اسی زرغونہ بی بی نے اس کی ایسی کفالت کی، ایسی کفالت کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے خط لکھ لیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بزور ہندو بنانے کی ایک سازش شروع ہو چکی ہے، اور اگر آپ واقعی مومن ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو ہندو بنانے سے بچائیے، تو احمد شاہ بابا نے 30,000 مسلمانوں پشتون اور پٹھانوں کا ایک لشکر تیار کر دیا، اور مرہٹوں کا ایسا مقابلہ کر دیا، ایسا مقابلہ مرہٹوں کا کہ مرہٹا سردار کا اپنا بیٹا بھی کام آیا، 27 جرنیل اس کے کام آئے، صحیح، اور لوگوں نے کہہ دیا احمد شاہ بابا کو کہ دہلی کے پایا تخت پہ بیٹھ جائے، انہوں نے کہا کہ میں پایا تخت کے لیے نہیں، عائشہ ولی اللہ نے مجھے ایمان کا واسطہ دیا تھا، میں ایمان اور مسلمان کے حوالے سے آیا تھا، تو ایمان آپ کا مضبوط ہو تو پھر آپ کو کوئی فکر نہیں پڑتی کون سی قوت سے ہمارا جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑا جو ہوتا ہے یہ اسلحہ سے نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے ایمانی قوت سے، جھگڑا ہوتا ہے کس سے؟ ایمانی قوت سے۔ اب ہم تو کمزور ہیں، ایمانی قوت نہیں، ایمانی قوت نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی امبارگو لگائیں گے، اور دیکھیے پیچھے قرآن کریم میں یہ سب کچھ آتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ فقر و فاقے سے ڈرتے ہیں، فقر و فاقے سے، تو کیا اللہ پہ آپ کا اعتماد نہیں، وہ آپ کی خاری اور فقر و فاقے کو دور نہیں کر سکتا؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ کب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تک انہوں نے سپورٹ نہ دیا ہو ہمارے فقر و فاقے کیسے دور ہوں گے؟ ہاں، دانا پانی بند ہو جائے گا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ آپ کو کوئی بڑی ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، مگر تھوڑی سی، ابیوز کرتے رہیں گے، کنسپیریسی کرتے رہیں گے، امبارگو لگا دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر آپ کے ساتھ قتال شروع کر دیں، وَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ آپ کی جانب اپنے پیٹھ کو پھیر لیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کا کوئی امداد نہیں کیا جائے گا، ان کے پاس تو کوئی نصرت نہیں، آپ کے پاس تو اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ضربت علیہم الذلہ، سٹیمپ کیا گیا ہے غیر مسلموں کے اوپر رسوائی ہی، جب اللہ کے مخالف ہیں، جب
اللہ کے مخالف ہیں اور اللہ کے ساتھ شرکا پیدا کر رہے ہیں تو ان کے لیے عزت کا کوئی فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو جو اللہ کے دشمن ہوں گے تو اللہ نے ان کے لیے عزت کا سٹیمپ لگا دیا ہے؟ نہیں، یہ تو معزز تب ہے جب تک آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا ہے۔ جب آپ اپنے کو معزز بنا دیں گے تو مقابلتاً وہ لوگ ذلیل ہوتے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ ایگزسٹ ہوں، جہاں بھی یہ ان ایگزسٹنس ہو، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ حبل من اللہ، یہ اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے اور مسلمان ہو جائے تو رسوائی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ وحبل من الناس، اور یا یہ کہ انسانوں سے یعنی مسلمانوں سے بہترین تعلقات پیدا کر دے، انہی کا سپورٹ حاصل کر دیں تو پھر یہ معزز رہ سکتے ہیں۔ ادروائز جب تک یہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے تو عزت تو مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اپنے کو ذلیل نہیں کریں گے تو یہ لوگ ذلیل ہو کے رہیں گے، لیکن اگر مسلمان اپنے کو ذلیل بنائیں گے تو پھر یہ لوگ معزز ہوں گے۔ کیونکہ یہ ہے، دیکھیے یہ ہے وہ ترازو کے دو پلڑے، ترازو کے دو پلڑے، آپ اس طرح ہوں گے تو وہاں چلے جائیں گے، آپ وہاں چلے جائیں گے تو وہ نیچے آ جائیں گے، آپ عزت پہ چلے جائیں گے تو وہ ذلت کی پستی میں گر جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا تو پھر وہ ترازو کا دوسرا پلڑا وہ عزت کی جانب اوپر چلا جائے گا۔ دیکھیے بالکل لاجیکل ہے، بالکل لاجیکل ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ذلت و رسوائی، اینما ثقفوا، جہاں بھی ہو وہ، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، وحبل من الناس، اور انسانوں کی رسی، ان مسلمانوں کی رسی کا سہارا لے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ پھنس گئے ہیں اللہ کے غضب میں، وضربت علیہم المسکنہ، اور سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر المسکنہ، تو فقر و فاقے، فقر و فاقے کب جب آپ اپنے تئیں عزت کے میدان میں آ جائیں گے تو پھر فقر و فاقے آپ کے مقدر نہیں، پھر ان کے مقدر ہیں، کیونکہ اکنامکس یہ تو فلو کرتی ہے، یہ فلو کرتی ہے، جو قوم سپیریئر ہو جاتی ہے تو اکنامکس وہاں فلو کر جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے اکنامکس کا زبردست اصول اور زبردست پرنسپل وضربت علیہم المسکنہ، اگر آپ سپیریئر بن گئے تو اکنامک فلو آپ کی طرف آ جائے گی، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ تھے کہ انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے انبیاء کو بغیر کسی جواز کے، ذالک بما غصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں، وکانوا یعتدون، اور تھے یہ کہ حدود کو پلانگ رہے تھے اور حدود کو کراس کر رہے تھے۔ ہاں لیسو سوا، اب اللہ کریم نے تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا، تمام کفار کو اور خصوصاً پیپل آف دی بک کے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو محمد کی اطاعت کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت کعب الاخبار، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیسو سوا، یہ آپس میں ایک جیسے نہیں، من اہل الکتاب، انہی اہل کتاب میں سے امت قائمت، امت ایک گروہ قائمت جو کڑی ہوئی ہے توحید والے عقیدے پر، یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت کا تعلق پھر ہے آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110 سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ کہ دیکھیے وہ لوگ جو محمد پہ ایمان لائے ہیں، صرف ایمان لانے سے ان کا کام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ محمد پہ ایمان لانے کا مقصد ہے یہی کہ آپ نے یہ ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ لے لی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تبھی تو کہہ دیا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو توحید پہ قائم ہے، محمد پاک پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو یہی لوگ یہودیوں کے پاس جا کر محمد کی دین کی دعوت دیتے رہے، عیسائیوں کے پاس جا کر محمد پاک کی دین کی دعوت دیتے رہے۔
یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ والیوم الآخر اور روز آخرت پہ ویأمرون بالمعروف اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کے وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں منکرات سے ویسارعون فی الخیرات اور ایک دوسرے کے ساتھ یسارعون ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں. مسارعہ کا معنی مقابلے کی دوڑ لگانا. جس طرح ہم ڈالر کمانے میں دوڑ لگاتے ہیں وہ دین کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے رہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ دوڑ لگاتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ فی الخیرات نیکی کے کاموں میں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں نیک لوگ, یہی لوگ ہیں نیک لوگ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا اور وہ کام جو وہ کرتے ہیں کسی بھی خیر کا کام فَلَن يُكْفَرُوا اسی خیر کے کام سے ان کا انکار نہیں کیا جائے گا, وہ ریکٹ پر موجود پائیں گے. وہ ریکٹ پر کیونکہ مسئلہ بنیادی وہ تو ہے ایگریمنٹ کا. بنیادی مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ایگریمنٹ کا. کہ ایک بار آپ نے اللہ کے ساتھ ایمان والا ایگریمنٹ ٹھیک کر دیا تو پھر آپ چھوٹا کام بھی کرتے تو وہ بھی ویلیوبل ہے اللہ کے نظر میں. لیکن اگر آپ نے سرے سے ایگریمنٹ کیا ہے نہیں تو اگر آپ نے کوئی بڑا کام بھی کر دیا, اگر یہ ہمارے رانا صاحب افتخار رانا صاحب یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سرے سے میرے ساتھ اس نے کسی فریزر اور ریفریجریٹر یا ایئر کنڈیشنر کے اصلاح اور ترمیم اور اس کے ٹھیک کرنے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں میرے ساتھ, کوئی بات ہی نہیں کی, اور اس نے آ کے میرے گھر کا سارا کام ٹھیک کر دیا, الیکٹرانکس کا سارا کام ٹھیک کر دیا. He has no any right even to ask me for a single penny because he has no any agreement in this regard. Understand? اور اگر اس نے میرے ساتھ پری ایگریمنٹ کر دیا اور پھر آ کے ایک ہی ٹک کر دیا, معمولی سا وہ تار ہٹا دیا, تو اس کا حق ہے کہ مجھ سے کہہ دیں کہ $50 دے دیں کہ 50, کیونکہ ایگریمنٹ ہے. تو یہ ایمان اور کلمہ پڑھنا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے اعمال کو ویلیوبل اور پریشیس بنانا ہے. آپ نے ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ کر دیا, تھوڑا کام اللہ کریم پرچیز کرے گا اور آپ کو اجر دے دے گا. اب کفار اور غیر مسلم جو محمد پاک پہ ایمان نہیں رکھتے بہت سارے خیر و فلاح کے کام کرتے رہیں گے, بہت سارے خیر. کسی نے اسپتال بنایا ہوگا, کسی نے اسکول بنایا ہوگا, کسی نے پتہ نہیں کتنی ساری پراپرٹی ول کیا ہوگا انسانوں کے خیر و فلاح کے لیے, لیکن آخرت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ کریم نے فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے تو میں نے اسے اڑا دیا ہے, کیونکہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا. ایگریمنٹ یہ بنیادی چیز ہے, اور ایگریمنٹ ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایگریمنٹ کر جائیں, آپ $1 لگائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا کھجور آپ نے صدقہ کر دیا کسی غریب کو تو آپ کو قیامت کے دن جبل احد جیسا ثواب مل جائے گا. ایگریمنٹ نہیں ہے کلمے والا, تو آپ نے پورے امریکہ کے دولت کو انسانوں کے فلاح و بہبود میں خرچ کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو نیم اور فیم مل جائے گا. As far as your akhirah is concerned, you have no any right to ask Allah subhanahu wa ta'ala for a single room in paradise. No, you will go to the hellfire. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ اور وہ کام جو کرتے ہیں کسی چھوٹے سے خیر میں سے بھی فَلَنْ يُكْفَرُوا تو ان کا انکار نہیں کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقین کو اور پارسا لوگوں کو. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ تحقیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز دفع نہ کر سکے گا ان سے ان کے اموال, ولا اولادہم ان کے اولاد, من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کوئی ادنا سی چیز بھی. دو چیزیں آدمی کے کام آ جاتے ہیں دنیا میں, یہ آبزرو ہے, آبزرویشن ہے, تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ہے کہ دو چیزیں آدمی کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے, یا مال یا اولاد, یا مال اور یا اولاد. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نفی کر کے کہہ دیا, انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ آپ کے اموال و اولاد بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑی ٹیسٹ ہے یہ. پیچھے فرمایا مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ, ابو لہب کے متعلق کہ نہ اس کے مال نے اسے پروٹیکٹ کیا اور نہ اس کے اولاد نے اسے پروٹیکٹ کر دیا. کہ دو ہی چیزوں سے آدمی کو پروٹیکشن ملتی ہے, یا مال سے اور یا اولاد سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ کا عقیدہ نہیں ٹھیک, آپ نے بہت سارا مال بھی کمایا, بہت بڑا اولاد بھی رکھتے تھے, قیامت کے دن نہ مال آپ کا اور نہ اولاد آپ کا. ان الذین کفروا تحقیق وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں لن تغنی عنہم دفع نہیں کر سکے گا ان سے اموالہم ان کے اموال, ولا اولادہم نہ ان کے اولاد, من اللہ اللہ کے عذاب میں سے شیئن, پھر تنوین ہے تھوڑی سی چیز بھی, شیئن تھوڑی سی چیز بھی نہیں دفع کر سکیں گے.
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی کفار یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس آگ میں ہوں گے ہمیشہ۔ اچھا جی نہیں جی، یہ تو ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں غریبوں کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ کیا اور فلاں جگہ یہ کیا اور ہندوستان میں یہ کیا اور افریقہ میں یہ کیا اور یہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان اموال کا جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، انفاق کرتے ہیں، ویلفیئر میں لگا رہتے ہیں، انسانوں کے خیر میں لگا رہتے ہیں، اس کی مثال کمثل ریح، وہ اس تیز آندھی کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں شدید گرمی یا شدید سردی ہو، اصابت حرث قوم، وہ تیز آندھی وہ پہنچ گئی یا آ گئی حرث قوم، کسی قوم کے فصل پر، ظلموا انفسهم، جنہوں نے زیادتی کی تھی اپنے اوپر، فاہلکتہ، تو اس آندھی نے ان کے فصل کو تباہ کر دیا۔ اب اللہ کریم نے مثال سے سمجھا دیا، اللہ کریم نے مثال سے سمجھا دیا کہ دیکھیے ہوا جو چلتی ہے تو ترویح کے لیے، کس کے لیے؟ ترویح کے لیے، کہ آپ کے قلب و دماغ اور روح کو سکون مل جائے۔ آج ٹھیک ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہوا، لیکن ایسی آندھی چلے جس میں یا سخت گرمی ہو، ہوا جو چلے تو آپ کی ترویح القلوب ہو جاتی ہے، ایک۔ دوسری بات کہ آپ کے میوے اور آپ کے فصل وہ ایک دوسرے سے اس طرح ہم آغوش ہو کر باربردار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوا کیوں چلائی جاتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فصل، ہمارے گندم کے فصل یہ کب برابر ہو جاتے ہیں؟ جس وقت وہ دانہ پکڑتے ہیں تو وہاں ہوا چلائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہوا لے آتا ہے تو وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں، پالیگرینز، وہ پالینیشن ہو جا، تو اللہ کریم فرماتے کہ یہی ہوا اگر میں تیز کر دوں اور اس میں سخت گرمی یا سخت سردی ہو تو پھر آپ کے فصل کا حشر کیا ہوگا؟ صبح آپ آئیں گے تو وہ سارا جل گیا ہوگا، وہ سارا بات خوارو وہ سارا جل گیا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا ایمانی ایگریمنٹ نہیں، ان کا انفاق اور ان کا مال خرچ کرنا اس طرح جس طرح تیز آندھی چلی، تو ہوا تو یہ وہ بھی ہے لیکن اس کی صفت اور کوالٹی یہ گرمی یا سردی کی ہے، اس کو راک کا ڈیر بنا دیا ہے۔ مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کا جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، وہ اس تیز آندھی کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت گرمی یا سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، اور پہنچ گئی وہ آندھی حرث قوم، ایک قوم کی فصل پر جنہوں نے زیادتی کی ہے، فاہلکتہ، اس فصل کو ہلاک کر دیا۔ اب کیوں بھائی؟ انہوں نے تو خیر کے بہت سارے کام کر دیے، کچھ نہ کچھ تو انہیں ملنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ تو انہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ظلم میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے اپنے تئیں اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے جو ایگریمنٹ نہیں کر چکے، اب رانا صاحب پھر بعد میں کیا پکتا رہے گا؟ بھائی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ میرے گھر کے ہاں انشورنس نہیں ہے، کہ بھائی آپ نے میرے گھر میں کام جو کرنا تھا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا؟ نہیں جی۔ چودھری صاحب جو میرے ریپرزینٹیٹو ہے اس سے پوچھ لیا تھا؟ نہیں جی۔ حامد جان سے آپ کی کوئی ایگریمنٹ ہو چکی تھی؟ نہیں جی۔ لیکن آپ کا ایئر کنڈیشن خراب تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے ایئر کنڈیشن کو ٹھیک کر دوں اور پھر آپ سے $500 یا $1000 ڈیمانڈ کر دوں۔ میں کہوں گا چلو رانا صاحب جس راستے سے آؤ میری پراپرٹی سے نکل جاؤ، ادروائز آئی ول کال پولیس۔ اب رانا صاحب آج مثال دینے کے لیے پہنچ گئے۔ اب رانا صاحب اگر مجھ سے مانگے بھی تو اسے پتا ہے کہ مولی کے پاس ہوتا کیا خاک دے گا۔ وما ظلم، اللہ تعالیٰ رانا صاحب کو اجر جزیل دے رہے، میں تو بس اس کا پیجر بس ڈائل کر دیتا ہوں اور ٹھیک ٹاک 1 منٹ بعد رانا صاحب کا فون آ جاتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں چیز خراب ہے، تو رانا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں نماز کے لیے پہنچ جاتا ہوں اور پھر ٹھیک کروں گا، اللہ اس کو اجر دے دے۔ ایک ہی اس مسئلے میں بڑے تیز ہیں، اور ایک وہ نیڈ نہیں ہے، وہ پلمر، وہ نیڈ وہ پلفائن کا ہے نا، پلفائن کا ہے، مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا بھی میں پیجر کر دیتا ہوں تو وہ بھی غریب بس 5 منٹ بعد وہ فون کر دیتا ہے۔ ہاں اور وہ جب فون کر دیتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم امام صاحب دس از میڈ۔ ما ظلمهم اللہ ولکن میں بھی بیکار لوگوں کا کبھی پیجر اور ٹیلی فون نہیں رکھتا۔
وما ظلمهم اللہ، اور ظلم نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ولکن انفسہم، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر، یظلمون، خود ہی ظلم کر رہے ہیں، جو ایگریمنٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر کیا گلا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا؟ خاک ملے گا آپ کو، ایگریمنٹ نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ انشور نہیں کیا ہوتا تو آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، او ایمان والو، آج پہنچائیں گے وہاں آیت نمبر 120 تک، کیونکہ چھوٹا حصہ بس صرف آل عمران کا پھر باقی رہ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ یہ ہے بطن سے، بطن سے، اور بطن سے ایک دوسرا لفظ ماخوذ ہے باطن، ایک ہوتا ہے ظاہر اور دوسرا ہوتا ہے باطن۔ ظاہر جو اپیرنٹ ہوتا ہے اور باطن جو پوشیدہ ہوتا ہے۔ بطن پیٹ، بطن کا معنی پیٹ، بطانہ کا معنی وہ دوستی جو قلب جگر سے تعلق رکھتا ہو، جگری دوستی۔ کون سی دوستی؟ جگری دوستی، قلبی دوستی، کارڈیل ریلیشن شپ، کارڈیل ریلیشن شپ فرام دی ڈیپتھ آف یور ہارٹ۔ اللہ کریم نے فرمایا خبردار اگر غیر مسلموں کے ساتھ کارڈیل ریلیشن آپ نے رکھ لیا، سرفیسلی آپ ریلیشن رکھتے رہیں، آپ کے سفیر وہاں ہوں گے اور ان کا سفیر آپ کے پاس ہوگا، کامرس اور بزنس اور ٹرانزیکشن آپ کے آپس میں ہوتے رہیں گے، کرکٹ ٹیم آپ کی بھی جائے گی اور ان کی بھی آتی رہے گی، دیٹ از سم تھنگ ایلس، بٹ ایز فار ایز کارڈیل ریلیشن شپ از کنسرن، دیٹ از ٹوٹلی انلیگل ان شریعہ۔ You may not have any cordial relationship from the depth of your heart with non-Muslim, and especially when that is against any other Muslim state and other Muslim nation. اس لیے اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا من دونکم، کیا کہہ دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بنائیے جگری دوستی اور قلبی دوستی، جگری دوستی اور قلبی دوستی، کارڈیل ریلیشن شپ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے ساتھ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں۔ اللہ کریم نے فرمایا چاہے آپ ان کے قلبی دوست بنے، وہ کبھی نہیں بنیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ فلاں جو ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں، بھائی کوئی بھی ان میں اچھا نہیں دین کے اعتبار سے، یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ ٹھیک ٹھاک ان کو نہیں جانتا، میں ہی ٹھیک جانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، آپ نہ بنائیے جگری دوستی کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، من دونکم کا معنی بضد المسلمین، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یعلونکم خبالا، وہ کوتاہی نہیں کریں گے فساد پیدا کرنے میں آپ کے لیے۔ اگر آپ کے لیے کوئی بھی مصیبت وہ پیدا کر سکتے ہیں، دوستی میں ہی پیدا کرتے رہیں گے دوستی۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، دس از آبزروڈ، یہ ایکسپیرینس پہ ایکسپیرینس سے معلوم ہے۔ ایک بار پھر، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بنائیے آپ جگری دوستی، من کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یعلونکم، وہ کوتاہی نہیں کریں گے، خبالا، آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں۔ کیوں؟ ودوا ما غنتم، ودو، وہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں، ودوا ما غنتم، اس ماں کو ہم کہتے ہیں ماں مصدریہ، ودو عنتکم، ودو ما غنتم، وہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، وہ ہمیشہ اس تگدو میں رہیں گے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ ودو ما غنتم، اب اگر ہم کوئی تعویل معویل کرتے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا ٹھیک ٹھاک ان کو نہیں جانتا، کیونکہ بہت مدت ہو گئی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کلام کرنے کا، ابھی تعلقات کچھ کمزور پڑ چکے ہیں، وہ زیادہ نہیں جانتے اس کو، ہم زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور دور کا تقاضا تھا اور آج کے دور کو ہم جانتے ہیں، خدا تھوڑا جانتا ہے۔ ودوا ما غنتم، وہ تمنا کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، ہاں وہ آرزو رکھتے ہیں، ما غنتم، آپ کو اگر تکلیف ملے تو یہ ان کی بہت بڑی آرزو ہے، آپ مصیبت میں پڑ جائیں تو یہ ان کی بہت بڑی آرزو ہے۔ اور پیچھے قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کے پروپیگنڈوں سے، کہ وہ کیا کچھ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں اور بڑی ڈپلومیٹک طریقے سے کرتے رہتے ہیں، حکمت عملی سے کرتے رہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی اور ہیٹرڈ،
بغضا یہ ہیٹڈ ہوتا ہے، دشمنی ایک اور چیز ہے، دشمنی تو اپیرنٹ ہوتی ہے ظاہر، اور بغضا یہ وہ چیز جو آدمی ظاہر نہیں کرتا، بغض کدورت، وہ جو ان کی دلی کدورت اور ہیٹڈ ہے. قد بدت البغضاء، وہ ہیٹڈ اور نفرت اور بغض وہ ظاہر ہو چکی ہے. کہاں سے؟ من افواہم، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے پروپیگنڈ. افواہ جمع ہے فا کا، فا کا معنی ہے منہ اور زبان، ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ ان کی الیکٹرانک میڈیا کو اٹھائے کیا کچھ بک رہے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ ان کی پرنٹ میڈیا کو اٹھائے کیا کچھ بک رہے ہیں آپ کے خلاف. اس طرح کہہ رہا ہے قرآن کریم، جس طرح آج ہی کہہ رہا ہے، تبھی تو یہ ایور لاسٹنگ کلام ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی البغضاء ہیٹڈ، نفرت اور بغض کدورت، من افواہہم ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورہم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ریلیشن ہے اور آپ بالکل کوڈیل ان کے ساتھ نزدیک ہو چکے ہیں، وہ کچھ گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے قلب و دماغ میں ہے اکبر وہ پروپیگنڈے سے بہت زیادہ ہے، وہ خباثت تو اس سے بھی آگے ہے. وما تخفی، اور وہ جو پوشیدہ رکھ چکے ہیں، صدورہم ان کے قلب و دماغ اور ان کے سینے، اکبر وہ اس پروپیگنڈوں سے بہت زیادہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ مضر ہے. قد بینا لکم الآیات، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے واضح بیان کر دیا آپ کے لیے بیانات، ان کنتم تعقلون، اگر آپ عقل کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ گے. یا ایھا الذین، ونس اگین یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ آج کے دور کا پورا قرآن آج کے دور کا تقاضا ہے، لیکن یہ تو بالکل ایسا ہے جس طرح ابھی کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بنائیے آپ جگری دوستی کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، چاہے مسلمان اسٹیٹ عرب کا ہو، عجم کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، ان کے مقابلے میں آپ کفار کے موقف کو سپورٹ دیں گے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. آپ جگری دوست ان کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ ہماری قوم اعتقادی طور پر کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا تتخذوا بطانۃ، آپ نہ بنائیے جگری اور قلبی دوستی کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یعلونکم، کیونکہ وہ لوگ لا یعلونکم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے روا رکھیں گے، خبالا آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما غنتم کہ آپ لوگ تکلیف اور مصیبت میں پڑ جائیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر اور واضح ہو چکی ہے البغضاء ہیٹڈ، من افواہہم ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ جو پوشیدہ رکھتے ہیں ان کے دل، اکبر وہ تو پروپیگنڈوں سے زیادہ مضر ہے کہ ان کا ارادہ کیا کہ آپ سے کیا کچھ کرنے والے ہیں. یہی قد بینا لکم الآیات، ہم نے واضح بیان کر دیے آپ کے لیے آیات اور احکام، ان کنتم تعقلون، اگر آپ لوگ عقل رکھتے ہیں اور عقل کر سکتے ہیں. ہاں انتم، یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں تنبیہ. کیا؟ تنبیہ، وارننگ، وارننگ. ہاں خبردار انتم، آپ، ہاں خبردار انتم، آپ او مسلمانوں. خطاب کس کے ساتھ ہے؟ ہاں خبردار انتم، آپ، اولائے او مسلمانوں، تحبونہم، آپ وہ لوگ ہیں، تحبونہم کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم، وہ بالکل آپ سے محبت نہیں کرتے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں محبوب بناتے ہو، بالکل آپ کو محبوب نہیں بناتے. کیوں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور آپ لوگ ایمان لاتے ہیں ساری کتابوں پر کہ تورات اپنے زمانے میں حق تھا، انجیل اپنے زمانے میں حق تھا، زبور اپنے زمانے میں حق ہے، قرآن اپنے زمانے میں حق ہے. اور وہ بدبخت کہتے ہیں کہ انجیل حق ہے، قرآن کوئی حق نہیں، تورات حق ہے، قرآن کوئی حق نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا کہ آپ کو اس طرح کک کر دیں، آپ کی کتاب کو اس طرح کک کر دیں. ہاں خبردار انتم، آپ او مسلمانوں، اولائے آپ وہی لوگ ہیں. یہ دیکھیے انداز، ذرا مجھے دیکھیے، اسے کہتے ہیں طرز تکلم. جس طرح آدمی کے، آپ وہ آدمی ہے جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کو چھاتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا انداز سے بات کر رہا ہے مسلمانوں سے. ہاں او آپ سے کہہ رہتا ہوں خبردار انتم، آپ او مسلمانوں، اولائے وہ لوگ ہیں، تحبونہم جو محبت کرتے ہیں کفار سے، ولا یحبونکم وہ کوئی محبت نہیں کرتے آپ سے، وہ کوئی نہیں چاہتے آپ. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، آپ ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور ان کے منافقین
جب آپ سے ملتے ہیں قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں آمنا ہم بھی مانتے ہیں آپ کی کتاب کو. ہاں آپ کے پیغمبر کے پاس بھی کتاب آئی ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب میٹنگ ہوگی تو وہاں کچھ اس قسم کی بات کریں گے. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب آپ سے ملیں گے قالوا کہتے جائیں گے آمنا کہ ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ کی کتاب بھی اللہ کی نازل کردہ ہے, محمد کے پاس آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا خَلَوْا لیکن وہ جب اکیلے ہو جاتے آپ نہیں ہوتے تو غَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ غَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو وہ اپنی انگلیوں کو غضب کے اعتبار سے چباتے ہیں آپ کے اوپر کہ کس وقت موقع ملے کہ ان کو کھا لیں, ختم کر دیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا رہ جاتے ہیں غَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ یہ محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے. ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں تو غصے نے اور گتی اونچی چلی, گتی اور اونچی چلی, غصے کی وجہ سے اس نے اپنی انگلیاں چبا ڈالی. تو آدمی انگلیاں نہیں چباتا, یعنی بہت زیادہ غصہ ہو گیا, محاورہ ہے. تو اللہ کریم فرماتے جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ اتنے غصے ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے رہ جاتے تنہا ہو جاتے ہیں غَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں آپ کے خلاف. قل آپ کہہ دیجئے انہیں موتوا بِغَیظِکُم کہ آپ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جائیے. اللہ کریم نے فرمایا پر فیصلہ یہ کیجئے, انہیں کہہ دیے کہ آپ کا غصہ اور آپ دونوں مر جائیں, آپ دونوں کا بیڑا غرق ہو. قل آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم کہ آپ لوگ مر جائیں اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بذات الصدور سینے کے ارادوں کو جانتا ہے کہ آپ اتنے کتنے خبیث لوگ ہیں. قل موتوا بغیظ اللہ کریم نے فرمایا غیرت کا مظاہرہ کر کے انہیں کہہ دے کہ موتوا بغیظکم. اللہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے اور آپ کے غصے کا بھی بیڑا غرق کر دے. اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو چاہتے نہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر پہنچ جاتی ہے آپ کو حسنۃ کوئی خیر, اگر آپ کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تسؤہم تو یہ آپ کی کامیابی انہیں بہت آزردہ کر دیتی ہے. ان تمسسکم حسن یہ تو اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ یا گرینیڈا ہل میں بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ کہہ رہا ہے. ان تمسسکم کیوں چوری صاحب ہاں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی خیر اور حسنہ اور کامیابی تسؤہم تو یہ کامیابی انہیں بہت آزردہ کر دیتی ہے, بہت خفا کر دیتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت یفرحوا بہا تو خوش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس مصیبت پر. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرے نہ ان غیر مسلموں سے. وَإِن تَصْبِرُوا استقامت کا تو استقامت کیا کچھ ہوگا کہ ان غیر مسلموں کے مقابلے میں صرف اللہ سے ڈریں. اور دیکھیے دو ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, خالق کا ڈر اور مخلوق کا ڈر ایک ساتھ نہیں آ سکتا. وہ جو خالق سے ڈرتا ہے مخلوق سے کبھی نہیں ڈرتا, اور جو آدمی مخلوق سے ڈرتا ہے اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ خالق سے ڈرتا تو پھر مخلوق سے خالق ڈرتا. تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا وَتَتَّقُوا اور خالق سے ڈر گئے لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے, ان کی کوئی تدبیر آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ پہنچا سکے گی. ان اللہ بما يعملون محیط اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں پر احاطہ کرنے والا ہے. لیکن ذرا آپ اللہ کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو اللہ ہی ان کے منصوبوں پر احاطہ کرنے والا ہے, اس کو ڈیفیوز کر دے گا. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالله خير حافظا وارحم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. back to ayah number 118 ayah number 118 119 اور 120 ان تینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو نان مسلم ہیں جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے کنسپیریسی پہ تلے ہوئے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی تک تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے آپ کے خلاف کوئی مصیبت پیدا کرنے, اور ان کے پروپیگنڈے ہمیشہ آپ کے خلاف ہی رہتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ان کا ایجنڈا ہے مخفی, جو انہیں وہ ظاہر میں نہیں لاتے, وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے.
اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تو کلیئر کٹ بیان کر دیا اگر آپ کا عقل اور سینس کام کر رہا ہو۔ اور پھر اللہ نے تنبیہ دے دی کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، حالانکہ آپ ان کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ آپ کی کتاب اور پیغمبر دونوں کو نہیں مانتے۔ آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پر عیسائیوں کا کچھ آ رہا ہے، کچھ 4 سورتیں قرآن کی بنا دی ہیں، صحیح ہے، سورۃ الوصایا، سورۃ المسلمون، سورہ تجسد اور ایک چوتھی سورت، 4 سورتیں بنا دی، انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد کی بنائی ہوئی کتاب ہے، ہم نے بھی بنایا۔ اس کے 2-3 آیتیں بھی کچھ گپ شپ لگا دیا تھا اس میں، مسلمہ کذاب کی طرح کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم وذنب طویل۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں وہ منافقت کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کہتے جاتے ہیں ہاں محمد اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ہمارا دین بھی حق اور آپ کا دین بھی حق، لیکن جب وہ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر غصے سے اپنی انگلیاں چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ڈویژن پیدا کر دے، انہیں کہہ دے کہ موتو بغیظکم، اللہ آپ کا بیڑا آپ کے غصے کے ساتھ ہی غرق کر دے۔ پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں، اگر آپ پہ تکلیف آ جائے، آپ پہ تکلیف آئے تو وہ شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی راحت ملے، آپ کو کوئی راحت ملے تو وہ اسی پر بڑے آزردہ ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کیا کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا آپ استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اگر آپ خدا سے ڈر گئے تو مخلوق کا ڈر آپ کے قلب و دماغ سے نکل جائے گا، اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گے۔ تو اسے بیس بنا دیا، اور کس چیز کے لیے؟ پیچھے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن غزوہ بدر کو اللہ بالکل بریف ٹچ دے رہا ہے اور احد کو تفصیلاً لے جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، آپ نہ بنائیے قلبی اور جگری دوستی غیر مسلموں کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یالونکم خبالا، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں، قد بدت البغضاء من ودوا ما غنتم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، قد بدت البغضاء من افواہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی، بغض و نفرت من افواہم، ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ جو پوشیدہ رکھتے ہیں، جو ایجنڈا آپ کے خلاف وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ ہارمفل ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ بیان رکھ دیا، ان کنتم تعقلون، اگر آپ لوگ عقل سے کام لینا چاہیں۔ ہمارے ٹائم کے لیے آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مسلمان ہی نہیں رہے۔ وہ آج میں علامہ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، پہلا مصرع تو میں بھول گیا لیکن وہ اس مضمون کا تھا، دوسرا مصرع علامہ کے شعر کا یہ تھا کہ مشرک ہے جو مشرک سے کرتا ہے لین دین، مشرک ہے جو مشرک سے کرتا وہ لین دین جو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اور پھر آدمی یہ کہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر کے ساتھ تعلق رکھے، یہ کیسے مانو کہ مسلمان رہ جائے گا؟ آپ مانیں گے کہ آدمی مسلمان سے نفرت کر؟ وہ میں نے تفصیل بتا دی ہے، ہاں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نہیں تھے نا، کٹا ہو گیا، آپ نے ابھی تک کیسٹ بھی نہیں سنی۔